دنیا میں انسان بہت ہی قلیل وقت کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا آنا تو ہے لیکن جانے کا کیا وقت ہے کوئی معلوم نہیں کس وقت جا رہا ہے، اور یہ آیا ہے اس ہمیشہ کے وقت کو بنانے کے لیے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اگر یہ رحمان کا بندہ بن کر واپس لوٹ گیا اپنے مالک کی طرف تو ہمیشہ کی خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس کی جنتوں میں اس کی نعمتوں میں رہے گا، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ دوسرا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کی ناکامی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو اس دنیا میں ایسی زندگی گزار کر واپس لوٹے جو اس کا مالک اس پر راضی ہو، اور اس کے لیے وہ اسباب جو اس کی ہلاکت کے ہیں اور وہ اسباب جو اس کی کامیابی کے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اس کا ازلی دشمن شیطان ہے، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق وہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں انسان اپنی کم علمی سے ان کا شکار تو نہیں ہو رہا، اپنی غفلت سے ان کا شکار تو نہیں رہا، یا اپنے انجانے میں اسی رستے پر تو نہیں چل رہا۔ تو شیطانی تسلط کے اسباب میں سے جو وہ کسی پر تسلط کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، اس کا جو دباؤ ہوتا ہے، ان میں سب سے بڑا دباؤ اس کا کفریہ عقائد ہے، اور سب سے بڑی حفاظت اس کا ایمان کرتا ہے۔ ایمان کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایمان کا ملنا، اب میں ذرا اس کو آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر بیان کروں گا تاکہ معلوم ہو شیطان کا غلبہ بے ایمان پر، کافر پر کس طرح ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جادو۔ جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور جب تک اس کا ایمان خارج نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ جادو نہیں کر سکتا۔ جادو کے لیے اس کو شیاطین کی سنگت چاہیے، ان کا تعاون چاہیے، اور وہ تعاون اس وقت حاصل ہوتا ہے اسے جب وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں وضاحت کے ساتھ اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے، آیت کا کچھ حصہ ہے، اب بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان کافر نہیں تھے بلکہ جو شیطان تھے وہ کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ آدمیوں کو جادو سکھاتے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو شہر بابل میں دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت اتری تھی
وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ انہیں کھول کر کہہ دیتے ہم آزمائش ہیں تم کفر نہ کرو۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ اب طریقہ کار کیا تھا؟ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت آئی جادو کے سیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جا کر فلاں تنور میں پیشاب کرو۔ وہ گئی اور جب پیشاب کرنے لگی تو اس کی حرمت سامنے رکھ کر وہ ڈر گئی تو واپس آ گئی۔ اگر انہوں نے کہا جی پیشاب کر آئی ہے، تو انہوں نے کہا کر آئی ہوں، جھوٹ مار دیا، جھوٹ بول دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تو نے پیشاب کیا کیا چیز دیکھی تھی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں کیا ہو تو دیکھی ہو۔ تو انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، پیشاب کرو پھر آؤ۔ پھر وہ گئی، پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر کہنے لگی میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ابھی تو نے پیشاب نہیں کیا، جو سیکھنا چاہتی ہو پیشاب کر کے آؤ۔ پھر گئی، اس نے پیشاب کیا، ایک سفید پرندہ اس میں سے نکلا اور آسمانوں کی طرف اڑ گیا۔ اب وہ آئی تو انہوں نے پوچھا تو کہنے لگی ہاں میں نے پیشاب کیا، کیا دیکھا؟ ایک سفید پرندہ تھا آسمانوں کی طرف اڑ گیا۔ کہنے لگی اب تو نے پیشاب کیا، اب تو جادو کے سیکھنے کے قابل ہے۔ وہ ایمان تھا جو نکل کر اڑ گیا، وہ ایمان تھا جادوگروں کے متعلق۔ بعض اوقات بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیسے کیسے کفریہ وہ کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو رکھ کر اوپر غسل کرنا، معصوم بچوں کی لاشوں کو نکال کر اور اسی طرح عورتوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی کرنا، ایسے ایسے کام، تو یہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ جب ایمان سے خالی ہوتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں تو شیاطین جو ہیں ان کے ساتھ فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کا تو مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو آدم کا بیٹا ہے آدم زاد، اس کو لے کر انہوں نے جہنم میں داخل ہونا ہے، اور اسی لیے وہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو انسان پر شیطانی تسلط کا سبب بنتی ہے وہ اس کے کفریہ عقائد ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ رب کائنات فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجون من النور الی الظلمات، یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من الظلمات من النور الی الظلمات، جو شیطان ہیں ان کا دوست جو ہے وہ شیطان ہوتے ہیں، ان کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک یہ بات تھی۔ دوسری بات جو شیطان کے غلبے کا، اس کے تصرف کا سبب بنتی ہے، وہ ذکر سے اعراض ہوتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہے لیکن ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے، تلاوت سے غافل ہو جاتا ہے، تو شیطان کا اس پر غلبہ آ جاتا ہے، جس کو اللہ کائنات نے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم قیامت کے دن اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو ذکر سے اعراض کرنے والا آدمی بھی
جو ہے وہ بھی اس بات کا سبب بنتا ہے اس کے لیے کہ وہ جو ہے نا وہ شیطان کا اس پر تسلط آ جاتا ہے، تو شیطان اس پر تسلط کر لیتا ہے، اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس کے لیے بنتی ہے وہ یہ کہ وہ شیطان کی پناہ طلب کرتا ہے، شیطان کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی قافلہ کسی جگہ جاتا تو عرب میں ان کا دستور تھا کہ وہ رات کو وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد بلند آواز سے یہ کہتے ہم اس وادی کے جن سردار کی پناہ چاہتے ہیں، جن سردار کی پناہ چاہتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اس سے سمجھتے ہم محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ کے ایک صحابی اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے، سواری جاتے ہوئے نا اس کے پاؤں کو ٹھوکر آئی، تو ٹھوکر آتی تو انسان گرنے لگتا ہے، تو گرنے لگے تو اسامہ کے منہ سے فوراً نکلا تائسا شیطان برباد ہو، یعنی یہ شیطانی عمل ہے وہ برباد ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ جب تم ایسا کہتے ہو نا تو شیطان پورے گھر کی طرح بڑا ہو جاتا ہے، فخر کرتا ہے، کہتا دیکھا میری طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب تم اس موقع پر کہو بسم اللہ تو شیطان اس طرح ہو جاتا ہے جیسے مکھی ہوتی ہے۔ تو شیطان کی جب پناہ چاہتے ہیں تو وہ اپنے فرمایا کہ جب انسانوں نے شیطان کی پناہ طلب کرنا شروع کی تو وہ تکبر میں آ گئے، انہوں نے انسانوں کو اور تنگ کرنا شروع کیا، بلکہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تعوذ حاصل کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ دعائیں جو اللہ کی پناہ میں لانے والی ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور سفر کے اذکار کرنے چاہیے۔ تو ایک یہ بات ہے جو شیطان کا تسلط انسان پر کرتی ہے، اسی طرح ایک یہ بات ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف شیطان لے کر جاتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، پہلے گناہ کا چسکا لگاتا ہے، چاہے وہ گانے کے ذریعے ہو، چاہے بری محفل کے ذریعے ہو، چاہے برے ساتھیوں کے ذریعے ہو۔ اس میں برسیسا راہب اور ایک اور بھی راہب ہے جس کے قصے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ برسیسا راہب اتنا پرہیزگار تھا بنی اسرائیل میں کہ شیطان نے اپنی خصوصی مجلس طلب کی، اس میں سب سے کہا میں بہت ہی زیادہ برسیسا کی وجہ سے پریشان ہوں کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے وقت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک شیطان نے ذمہ لیا، ایک لمبی اس کی داستان ہے، لیکن اس کا اختتام یہاں تک ہوا کہ اس نے پھر ایک شہزادی کے سر میں درد شروع کیا، اور پھر انہوں نے برسیسا سے دم کرانا شروع کیا۔ جب دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتی، اور جب دم کے بغیر کچھ دن گزر جاتے پھر دم کرنے کی ضرورت پڑتی، حتیٰ کہ اسی کے بعد اس کی قیام گاہ بنا دی گئی۔ جب قیام گاہ بنائی تو محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو ہوتے ہیں ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے آ کر وار کیا اور اس سے زنا ہو گیا۔ اب زنا ہوا تو پھر اسے پٹی بڑھائی، اب اس کے وارث تجھے کیا کریں گے؟ رسوا کریں گے، اس کو قتل کر کے دفن کر دو، کہو کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے قتل کر کے دفن کر دیا، اور ایک
وہاں بھی ایک کپڑے کا ٹکڑا زمین سے باہر رکھا دیا اور پھر اس کے ورثاء کو خواب کے ذریعے بتایا تمہاری تو بیٹی قتل ہو چکی، ایسے ایسے معاملات پر فلاں جگہ دفن بھی پڑی ہے۔ اس نے پہلے ان سے پوچھا اور پھر وہاں جا کر تلاش کرنے کے بعد لاش برآمد کر کے پھر اس پر حد ناجاری کرنے کا جب انہوں نے ارادہ بنایا تو پھر آ گیا، کہنے لگا ابھی بھی وقت ہے، مجھے سجدہ کرو، میں تیری کوئی بچاؤ کی تدبیر کروں۔ تو اس نے سجدہ کیا تو کہنے لگا اب تو حد کے ذریعے بھی تو پاک ہونے کے قابل نہیں رہا، اب شرک کر کے تو سیدھا جہنموں کا وارث ہو۔ چھوٹے سے بڑے آج بھی ہوتا ہے، پہلے شہوات کی بنیاد پر منہ کالا کر لیتے ہیں، پھر نابالغ بچوں کو پکڑ کر پھر وہ انہیں قتل کرتے ہیں، پھر دفن کرتے ہیں، تو شیطان کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک رائے پکڑا گیا جو میں نے دوسرا اشارہ کیا، تو انہوں نے پکڑنے کے بعد اس کی سزا تجویز کرتے ہوئے کہا یہ 4 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں، ان پر کسی پر عمل کرو تو تمہاری رہائی کی سبب ہے۔ ایک شراب ہے، ایک عورت ہے، اور ایک اس کا قتل کرنا ہے، ان میں سے جو چیز تجھے پسند ہے وہ کر لو۔ تو وہ قیدی کے طور پر تھا، تو اس نے کہا ان میں معمولی چیز شراب ہی مجھے محسوس ہوتی ہے، قتل بھی بڑا جرم ہے، زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، شراب میرا ذاتی مسئلہ ہے، چلو میں یہ پی لیتا ہوں اور میں سرخرو بھی ہو جاتا ہوں، کیسے بھی چھوٹ جاؤں گا۔ شراب پی تو آواز کو بیٹھا، شہوت آئی تو زنا کر لیا، پھر پچھتاوا آیا تو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ ہے شیطان، یعنی اعمال چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف لے جانا۔ اور اسی میں یہ ایک ہے شیطان کا اصل اپنے ذریعے وار کرنا، ایک ہے جیسے کہ اللہ نے سورہ الناس میں فرمایا من شر الوسواس الخناس، ایک ہے جو انسان ہے وہ بھی شیطانی روپ میں اس کے دوست بن چکے ہوتے ہیں کہ شیطان تو پھر بھی حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے دوڑ لگاتا ہے، یہ ایسے شیطان ہوتے ہیں جو اذان سے بھی جانے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بری محفلیں جو ہماری ہوتی ہیں ان میں یہ حضرات ملتے ہیں، تو یہ انسانی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ رہا جائے۔ اس وجہ سے پتہ کیا ہوتا ہے، ایک دل ہوتا ہے تندرست، ایک دل ہوتا ہے بیمار، ایک دل ہوتا ہے مردہ۔ بھئی آگے ہو جاؤ، جو پیچھے ہے نا اگلی صف میں آ جاؤ، یہ اگلی صف میں بھی جگہ ہے، اگلی صف کو پر کر لو۔ اللہ اکبر۔ جو تندرست دل ہوتا ہے تو اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے، تقوی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تقوی کا غلبہ کیا ہوتا ہے کہ برائی سے نفرت اور نیکی سے رغبت، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہے اسے نہیں کرنا، اور جو بھی اللہ کی رضا کا کام ہے اسے کرنا ہے۔ تو یہ متقی کی اور جو تندرست دل والا ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو تقوی والا آدمی، جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے، اس سے اگر ذرا سی بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور فرمایا بہترین تم میں سے وہ گناہ گار ہیں۔ فرمایا آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو فوراً ہی توبہ کرنے والا ہے۔ تو پھر وہ توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، اخلاص کی نعمت اسے ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان سے بچتا ہے۔ جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کی طرف سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی سورہ سعد میں بیان فرمایا کہ میرے وہ بندے جو شیطان سے بچتے ہیں
وہ میرے مخلص ترین بندے ہوتے ہیں جن پر شیطان کا جو ہے نا وار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور بات ہوتی ہے ان میں کہ وہ جو اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کو درست رکھتے ہیں۔ مثلا ہر مومن مسلمان تو اب سبھی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے نمازی ہیں یہ آپ کو ہر کسی کو معلوم ہے کہ میں کتنا نمازی ہوں۔ جو نماز کو پڑھنے والا ہے دیکھیے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، پاک صاف رکھتا ہے۔ جس نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے وہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اور جو پاک رکھے گا وہ شیطان اس سے دور رہے گا، اور جو ناپاک ہوگا شیطان اس سے قربت حاصل کرے گا۔ جتنا یہ جادوگر بھی ہے نا یہ ہر وقت اپنے جسم کو ناپاک رکھتے ہیں، جیسے کہ کفر میں جاتے ہیں اسی طرح ناپاکی میں جاتے ہیں۔ اور جو آدمی مومن ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، وہ اعمال کے ذریعے ایک تو وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اور میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کے پاس رات کو شیطان آتا ہے، اگر تو وہ اذکار کرنے والا ہے، اذکار کے ذریعے جو رات کے اعمال ہیں ان کے ذریعے جیسے معوذتین کا پڑھنا، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، مسنون دعا کا پڑھنا، اسی طرح سورتوں لمبی میں سے سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ کا پڑھنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا، یہ چیزیں ہیں۔ اور باوضو ہو کر سونا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے۔ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے اگر وہ ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ ذکر کیا ہے کہ وہ اٹھتے ہی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ شیطان کا تسلط اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر شیطان اس پر حاوی رہتا ہے۔ تو یہ بچاؤ کی تدبیریں ہیں، بچاؤ کی۔ جتنا تقوی کی طرف جائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھیں گے۔ ایک آدمی حکایت میں لکھا ہے، حکایت میں ایک آدمی مسجد کی طرف آیا، بوڑھا تھا، بارش ہو رہی تھی، آنے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور چیکڑ میں اس کے جو کپڑے تھے خراب ہو گئے۔ وہ اٹھا، گھر واپس گیا، کپڑے بدلے، دوبارہ مسجد کی طرف آیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کیچڑ میں پھر گرا، پھر کپڑے خراب ہو گئے۔ وہ پھر واپس گیا گھر کی طرف، اس نے کپڑے بدلے اور پھر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک جوان نے اس کا کندھا تھام لیا، کندھا تھاما اور اس کو بڑے محبت سے پیار سے لا کر مسجد کے دروازے کے اندر داخل کیا۔ تو اس نے کہا یہ بابا جی مسجد آ گئی، آپ نماز ادا کریں۔ تو اس نے اسے پکڑا تو کہنے لگے کہ بھئی جوان ہے تو بھی، نماز تو میں پڑھوں گا لیکن تو کہاں جا رہا ہے، آج تو بھی نماز پڑھ۔ تو اس نے کہا مجھ پر نماز فرض نہیں ہے۔ اس نے کہا تو اتنا بڑا جوان ہے پھر تو تم پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی تم نماز پڑھو، مجھ پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ اور زور سے اسے پکڑا، وہ بھی تو پرانے زمانے کا دیسی گیو کھانا لائی نا، اس نے پکڑ لیا۔ تو اس نے چھڑانے کی کوشش کی، اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ کہنے لگے ابھی نماز پڑھ، تو جوان ہے۔ کہنے لگا میں تو شیطان ہوں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ اس نے کہا شیطان ہے تو نیکی کا کام کیسے کرتا ہے؟ مجھے مسجد میں چھوڑنے کے لیے آ گیا، 2 مرتبہ میں گرا، تیسری دفعہ مجھے پیار محبت سے یہاں تک لایا ہے، شیطان ہو کر نیکی کرتا ہے۔ کہنے لگا نیکی نہیں کرنے لگا میں چھوڑ، تجھے بتاتا ہوں۔ جب تو پہلی مرتبہ گرا اور کپڑے بدلے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، دوسری مرتبہ گرا تو نے کپڑے بدلے اللہ نے تیرے گھر والوں کے گناہ معاف کر دیے، تیسری مرتبہ تو نکلا مجھے فکر ہوا سارا قبیلہ ہی نہ لے کے جنت بڑھ جائے، میں دن پد کے مسجد لے آیا، میں کدھر نیکی کا کام کیتا، نیکی تو میں کوئی نہیں کی۔ تو یہ میرے بھائی شیطان کے مکروں سے بچنا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا اس وقت کا اہم تقاضا ہے۔
اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔